السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا 9 کاموں کے کرنے سے اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ 9 کام کون سے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس میں ایک عورت قبر میں بچہ پیدا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 4 کام کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ 4 کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا علی، زندگی میں اچانک سے مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، ان 9 چیزوں سے اچانک سے مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا، اپنی بیٹی کو گالی دینا۔ دوسرا، دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے بغض رکھنا، لوگوں کے لیے نقصان کے لیے سوچنا۔ تیسرا، مہمان کو دیکھ کر تلخ رویہ رکھنا، یعنی مہمان آنے پر چڑھنا، غصہ کرنا، ناراض ہونا۔ چوتھا، اذان کو غور سے نہیں سننا، اذان کے وقت باتیں کرنا، اپنے کام میں لگے رہنا۔ پانچواں، ماں باپ کی عقل کو حقیر سمجھنا، ماں باپ کی عقل کو کم سمجھنا۔ چھٹا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ ساتواں، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ دوستو، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آٹھواں، دسترخوان پر زور زور سے ہنسنا اور باتیں کرنا۔ اور آخری، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ یاد رکھنا، جو انسان کے 9 کام کرتا ہے تو اللہ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اور یوں اس کی زندگی میں اچانک سے مصیبتیں آنے لگتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائے تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائے کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لے تو آپ کا چہرہ رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، چہرے پر نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں بھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عزت نہیں کرنا، یعنی جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہے۔ اس کا عزت کرنا، چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا کسی چیز کے معاملے میں ہو یا پھر روزی روٹی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص اس کی عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہے۔ نمبر 3، فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا۔ اور نمبر 4، کوئی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرتے رہنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہے اور چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ جب کسی غلط کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے پرہیز کر لے تو اس کی خوشیاں بھی برقرار رہے گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔
تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہے اور چہرے پر رونق بنی رہے تو وفاداری قائم کرے، زندگی میں کبھی بھی زنا نہ کرے اور کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہ بولے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی بھی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو سناتے ہیں قبر میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس نے اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے آج تک کسی بچے کو اپنے باپ کی شکل سے اتنا ملتا جلتا ہوا نہیں دیکھا جتنا اس کی شکل تم سے ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں آپ کو وہ پورا واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں اس کی ماں کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا تو میں نے کہا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک رات میں جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قبرستان میں چراغ کی طرح ایک روشنی دیکھی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی روشنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تیری بیوی کی قبر کے پاس ہر رات یہ روشنی نظر آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا کسی نے جا کر وہاں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور قبر کی طرف چل پڑا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قبر تو کھلی ہوئی ہے۔ اس کے اندر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ میں ذرا قریب ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ اے او شخص جس نے اپنے رب کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی، اپنی امانت لے لو اور یاد رکھو اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تو اس کو بھی پا لیتا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے بچے کو نکالا تو وہ قبر اپنے آپ خود بخود بند ہو گئی۔ تو پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔